بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کچھ مومن بہن بھائیوں کے میسیج اور فون آئے کہ ہمارا ذکر قلب جاری ہو چکا ہے، اب ہم کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ اور ان نے جو علامات بتائی الحمدللہ 100% درست تھی۔ میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہی ہے کہ مولا علی مشکل کشا نے میری اس خدمت کو اور میری اس محنت کو قبول فرمایا، کیونکہ قلب کا جاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذکر کرنا بندے کے بس کی بات ہے، بندے کے اختیار میں ہے، مگر قلب کا جاری ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی رضا کے بغیر قلب جاری نہیں ہو سکتا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب بندہ علی علی کرتا ہے زبان سے تو یہ ایک اظہار کرتا ہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، اور قلب کا جاری ہونا یہ مولا علی مشکل کشا کی طرف سے میسیج ہے کہ آئی لو یو، یعنی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور میں بھی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ یہ قلب کا جاری ہونا ایسے ہے کیونکہ شیطان بڑا کمینہ ہے۔ اس نے اللہ کو یہی چیلنج دی تھی کہ میں صراط المستقیم سے بہکاؤں گا، میں لوگوں کو صراط مستقیم کے قریب جانے نہیں دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ صراط مستقیم محبت علی ہے، عشق علی ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں لوگوں کو علی کے قریب جانے نہیں دوں گا، میں مولا علی سے عشق و محبت پیدا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ ذکر قلب بنیاد ہے عشق علی کی۔ جس کا بھی قلب جاری ہو گیا یعنی کہ اس نے شیطان کو ایک زبردست تماچا مارا۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ شیطان ہاتھی کی طرح ایک سونڈ ہے اس کا تمہاری قلب کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب تم ذکر کرتے ہو یہ بھاگ جاتا ہے، جب ذکر کم پڑ جاتا ہے پھر یہ آ جاتا ہے۔ یہ ذکر اور شیطان دونوں کی ضد ہے، یہ بڑی کوشش کرتا ہے ذکر سے۔ میرے کافی شاگرد ہیں مگر کامیاب ان میں سے جو ذکر قلب کے حوالے سے چند ہوئے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو ذکر کر کے پھر ان کو چھوڑ گئے، حالانہ کامیابی مل رہی تھی پھر بھی چھوڑ گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو الحمدللہ 2-3 ماہ میں جو انہوں نے آثار بتائیں وہ کامیابی والے آثار ہیں۔ یہ ایک زبردست میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میرے دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ مولا ان کو آگے بھی کامیابی عنایت فرمائے اور اپنا جو توفیق اور اپنا سایہ ان کے اوپر رکھے۔ ذکر قلب جاری ہونے کی جو علامات ہے وہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور محسوس کرنے سے علی علی کی آواز سنائی دے گی، اور جب آپ تکیے پر اپنا سر رکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے کانوں سے آواز آ رہی ہے۔ جب آپ اپنی انگلی کسی اور جسم پر یعنی کہ اپنے ہاتھ پر یہ اسے پکڑو یا کوئی بھی اپنے جسم کا عضو، پاؤں کا انگوٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑو، آپ دیکھو گے وہ قلب کی طرح ایسے ایسے ٹک ٹک کر رہا ہوگا، کیونکہ جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو یہ جو ذکر ہے وہ شریانوں میں، رگوں میں چلا جاتا ہے، اور رگوں کے وسیلے سارے خون میں چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کا عضو خون یہ ذکر قلب کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کا بھی قلب جاری ہو گیا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ یہ یقین کی نیند یہی ہے۔ پھر وہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی خون بھی یہ علی علی کرتی رہتی ہے، کیونکہ ذکر خون میں چلا جاتا ہے، رگوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں انہوں نے ذکر قلب پر زیادہ زور کیوں دیا ہے؟ کوشش کی ہے اپنے شاگرد سے پہلے تزکیہ نفس کی کہ نفس پاک کرو، کیونکہ نفس کی پاکائی کے بغیر، یہ ریاضت کے بغیر یہ ذکر مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر قلب جاری بھی ہو گیا، آگے مشکلات آتی ہے،
اور جو نفس کی پاکائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے الحمدللہ وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر قلب جاری ہونے کی علامات، آپ کو قلب سے علی علی کی آواز سنائی دے گی، اور آپ اپنی انگلی کو ایسے پکڑیں گے، وہ قلب کی طرح آپ دیکھیں گے وہ ایسے ایسے کر رہی ہوگی، دھڑک رہی ہوگی، اس سے بھی علی علی کی آواز محسوس ہوگی آپ کو لے کے مطابق، اور بخار محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں، جب ذکر قلب سے ٹکراتا ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے، نور بنتا ہے نا، اس نور کی گرمی ہوتی ہے، پھر ایسے بندے کا قلب نرم ہو جاتا ہے جیسے لوہا آگ میں نرم ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس دل میں سچائی پیدا ہو جاتی ہے، اس دل میں سخاوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا دار و مدار قلب کی نرمی سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا قلب سخت ہو وہ نہ سخاوت کر سکتا ہے، نہ کسی سے احساس کر سکتا ہے، نہ کسی کے اندر کے درد کو محسوس کر سکتا ہے، نہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب قلب نرم ہو گیا تو ہر جو حقیقی چیز ہے اس کی قلب پر نقش ہوتی چلی جائے گی، جیسے پتھر پہ لکیر، جب پتھر کو نرم کر یا کسی چیز کو، سخت چیز کو نرم کر آپ کوئی بھی اس پر نقش بنا سکتے ہیں، یہ ویسے ہی حقیقت ہے۔ اور آنکھیں بند کرنے کے بعد، یہ قلب جاری ہونے کی علامات بتا رہا ہوں، آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ کو آنکھوں کے سامنے روشنی نظر آئے گی، یعنی اسم علی کا جو آپ تصور کرتے ہیں اس سے آپ کو آفتاب کی طرح تجلی نظر آئے گی، اور اسم علی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو خاص علامتیں ہیں میں نے آپ کو بتائی قلب جاری ہونے کی۔ جو بھی مومن بھائی خود میں یہ علامتیں دیکھے تو اس کے لیے آگے کیا ہے، وہ لطیفہ روح کا ذکر کرے، کیونکہ لطیفہ قلب کے بعد لطیفہ روح کا ذکر آتا ہے۔ لطیفہ روح کہاں ہے؟ وہ آپ کے دائیں طرف اس جگہ، آپ کے دائیں طرف اس جگہ بالکل قریب، قلب کے سامنے، قلب کے سامنے دائیں طرف اس جگہ آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ میری لطیفہ روح پر سرخ رنگ سے لہو لکھا ہوا ہے۔ قلب پہ آپ نے تصور کیا کہ میری قلب پر سنہری رنگ سے اسم علی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو تصور کرنا ہے کہ میری لطیفہ روح پر سرخ رنگ سے لہو لکھا ہوا ہے، لام اور ہا، لام کو زبر، ہا کو الٹی پیش، لہو لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ بڑے سکون اور اطمینان سے ذکر کرنا ہے، اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ قلب کے جاری ہونے کی مدد سے، مولا علی مشکل کشا کی مدد اور رضا سے 2-3 ماہ میں آپ کی لطیفہ روح بھی جاری ہو جائے گی، پھر اس سے آپ کو اللہ اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ یہ بڑا ہی ذکر سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، کیا بیان کروں میں اس کا، کیونکہ بنیاد مولا علی ہیں۔ دیکھیں کہ پہلا لطیفہ قلب کا آپ نے ذکر کیا مولا علی کے نام سے، ہر چیز کا ذریعہ، ہر چیز کا بنیاد علی ہے۔ آپ کو کوثر ملے گا مولا علی کے وسیلے، آپ پل صراط کو پار کریں گے مولا علی کے وسیلے، آپ کو جنت ملے گی مولا علی کے وسیلے، آپ کو علم ملے گا مولا علی کے وسیلے، آپ کو شفاعت ملے گی مولا علی کے وسیلے، آپ رسول پر پہنچیں گے مولا علی کے وسیلے، کیونکہ رسول مولا علی دروازہ ہے نبی کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اور فقط رسول کا دروازہ نہیں بلکہ حضور نے فرمایا یا علی انت باب اللہ، یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے، تو اللہ کا دروازہ بھی علی ہے، آپ اللہ پر پہنچیں گے وہ بھی علی کے وسیلے۔ اس لیے میرے دوست بنیاد علی ہے۔ جب آپ کا قلب جاری ہو گیا اسم علی سے، اب آپ اپنی روح کو بیدار کریں اسم اللہ سے، کیونکہ اب آپ کی منزل کچھ آگے بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تک پہنچانے والا جو وسیلہ ہے وہ مولا علی ہے، کیونکہ مولا علی اسم ہے اللہ کا اور اللہ کا ظاہر ہے، اللہ کے اسماء کی معنی ہے مولا علی مشکل کشا۔ خدا جانے تم، خدا کرے اس حقیقت کو سمجھ سکو کہ مولا علی مشکل کشا اللہ کا ظاہر ہے۔ کوئی بھی بندہ ظاہر کے وسیلے کے بغیر باطن تک نہیں پہنچ سکتا،
کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو وہ ظاہر کے وسیلے ہی بندہ وہاں پہنچے گا باطن تک، تو یہ وسیلہ مولا علی ہے۔ تو پھر جو منزل آتی ہے لطیفہ قلب کے بعد لطیفہ روح کی، جو ذکر میں نے آپ کو بتایا، جس طرح آپ نے ذکر قلب کیا تھا اسی طرح آپ یہ ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، اور جب آپ کچھ وقت کے لیے سکون سے بیٹھ کر ذکر کریں تو اس وقت آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ میری روح پر سرخ رنگ سے اس سمے لہو لکھا ہوا ہے، یہ فکر کرنی ہے اور ذکر کرنی ہے، اللہ 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 یہ ذکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور مجھے ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھو گے، یقین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر روح کے ساتھ ساتھ آپ کو لطیفہ روح کا مراقبہ کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی لطیفہ کے جاری ہونے سے پہلے مراقبہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب کوئی لطیفہ بیدار ہی نہیں ہوا ہے تو مراقبہ کیسے؟ ہاں تصور کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کا، روضہ رسول کا، مولا علی کے روضے کا، مرشد پاک کا، کسی بھی چیز کا تصور اور چیز ہے، مراقبہ اور چیز ہے۔ مراقبہ کی منزل آتی ہے قلب جاری ہونے کے بعد، کیونکہ جب بندے کا قلب جاری نہیں ہوتا وہ نفس آمارہ ہوتی ہے اس کے پاس، پھر اگر مراقبہ لگ بھی گیا وہ شیطانی محفل میں چلا جائے گا۔ اور جب ذکر قلب جاری ہونے کے بعد بندہ مراقبہ کرے گا، پھر وہ جو لطیفہ سیر کے لیے جائے گا پھر اس کو پاک محفل نصیب ہوگی۔ تصور یہ ہے، مثلا آپ نے تصور کیا حضور پاک کے روضہ مبارک کا، مولا علی کے روضے مبارک کا، یا مرشد پاک کا، کسی کی درگاہ پاک کا، تو یہ چیزیں آپ کی تصور میں آئیں گی مگر مراقبہ میں نہیں، کیونکہ مراقبہ اس کو کہتے ہیں جب بندہ مراقبہ میں بیٹھتا ہے تو جسم ساکت ہو جاتی ہے، جسم آپ کی یہاں ہوتی ہے اور روح آپ کی نکل جاتی ہے وہاں سیر کے لیے۔ آپ حضور کے روضے مبارک کا جب مراقبہ کریں گے آپ کی روح وہاں چلی جائے گی، آپ زیارت کریں گے، اور جب لوٹ آئیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں گیا تھا، یہ روح نکل جاتی ہے سیر کے لیے۔ تو میرے دوستو، جب مراقبہ ہوتا ہے وہ کسی بھی لطیفہ کے جاری ہونا کے بعد، تو آپ کا الحمدللہ قلب جاری ہو گیا ہے، اب آپ مراقبہ کریں، لطیفہ قلب کا مراقبہ کریں۔ اور مراقبہ کے لیے کیا ہے کہ موسم نہ گرمی کی ہونی، یعنی گرمی سخت نہیں ہونی چاہیے اور سردی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، پوری موسم ہونی چاہیے، یا آپ کوئی ہوا کا انتظام کریں یا کسی ہوادار جگہ پر بیٹھ کر آپ پلتھی لگا کر کے اپنی کمر کو سیدھا کر کے دونوں ہاتھ ٹخنوں پر ایسے رکھ کر کے پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے پھر آپ مراقبہ کریں۔ اور مراقبہ سے پہلے آپ اپنی طبیعت کو پرسکون کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ 5 لمبی سانس کھینچیں، ایک سانس کھینچیں لمبی، اس کو خارج کریں، پھر دوسری، اسی طرح، تاکہ آپ کی طبیعت میں سکون آ جائے اور جتنے بھی گندے خیالات دنیا کے آپ کے ذہن میں ہیں وہ سارے نکل جائیں۔ اور جب آپ کی طبیعت پرسکون ہو جائے پھر آپ پہلے ایسا کریں کہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ میرے ارد گرد سرسبز باغات ہے اور خوبصورت پھول ہیں اور نہریں ہیں۔ جب آپ 5 منٹ کے لیے یہ تصور کریں گے تو آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے مراقبہ کی منزل، اور جو مراقبہ کا جو ٹائم ہے آپ ظہر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر جو بہتر ٹائم مراقبہ کا بزرگوں نے بتایا ہے وہ سحری کا ٹائم ہے، یعنی فجر کے بعد کا ٹائم۔ یہ ٹائم بہتر کیوں ہے؟ ایک تو بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور دوسرا تو نیند کے اٹھنے کے بعد سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں نیند میں، اور ذہن بھی خیالوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مراقبہ میں بیٹھتا ہے تو کوئی بھی شیطانی خیال اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور سحر کا وقت ہی بزرگوں نے بتایا، جیسے میرے مرشد پاک کا شعر ہے سخی لال شہباز قلندر کا، مرغان سحر خیز ہم آں بانگ کشی دند، گر بہر دلہ رام چنی خوش آپ پریدم، کہ جس وقت سحر کے پرندوں نے صبح ہونے کا اعلان کیا میں نے بھی اپنی دل کو اپنے دلبر کی طرف روانہ کیا۔ یہ مراقبہ کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزوں، اور قرآن پاک میں بھی اس مراقبہ کا ذکر ہے، جیسے سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
رب کے اسم کا ذکر کر، رب کے اسم کا ذکر کر اور دنیا سے کٹ جا، یعنی کہ دنیا سے کٹ جا کا مقصد ہے کہ خیالوں کو مٹا دے، جتنے بھی تیرے ذہن میں دنیا کے خیال ہیں یہ مٹا دے۔ ذکر کے بعد مراقبہ کا ارشاد ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے آیتوں پر پردہ ڈالا گیا ہے، کبھی بھی کسی عالم نے، مولوی نے آپ کو یہ آیت نہیں بتائی ہوگی۔ ایسے کافی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، جیسے مولا علی کا قول ہے کہ جو جس چیز تک نہیں پہنچ سکتا ہے پھر اس کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ یہ جو حقیقتیں ہیں ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے ان کی تفسیریں جو ہے وہ اپنی طرف موڑ دی ہیں تاکہ بندہ کوئی حقیقت تک پہنچ نہ جائے۔ میرے دوستو، یہ ولایت ہے، کیونکہ جب تک بندے کا قلب یا لطیفات بیدار نہیں ہوتے بندہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ولایت ہے، اور ولایت حاصل ہوتی ہے مولا علی مشکل کشا سے، کیونکہ شریعت کے بعد ولایت آتی ہے۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ تو غدیر میں بند ہو گیا، پھر جو ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قیامت تک چلے گا۔ سرکار زمانہ جو آئے گا وہ ولایت کو پھیلائے گا، اور مولا علی ولی کبیر ہے، اور جو بھی مولا علی سے عشق کرے گا وہ ولی صغیر کہلائے گا۔ جیسے میرے مرشد پاک کا شعر ہے، سرور ہر کے مرتضیٰ باشد، پیرو دین مصطفیٰ باشد، بے شک او شخص اولیا باشد، ورد نامو مرتضیٰ باشد۔ مرشد پاک کہتا ہے کہ جو بھی علی کے نام کا ذکر کرے گا وہ ولی بن جائے گا۔ تو ولایت ملتی ہے ولایت علی سے، وہ ولایت کبریٰ، یہ ولایت صغریٰ۔ اسی لیے میرے دوستو، ذکر قلب کے جاری ہونے کے بعد عرض کر رہا تھا کہ مراقبہ۔ اچھا دیکھیں کہ کسی بھی بڑی چیز، مراقبے کے کئی طریقے ہیں۔ کسی بھی بڑے مراقبہ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے نیلی روشنی کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ ایک خیال میں گم ہونے کا نام مراقبہ ہے۔ جیسے بیج مٹی میں گم ہو کر کے ایک زبردست پھلدار درخت بن جاتا ہے، خود میں گم ہو کر کے خود کو پانے کا نام مراقبہ ہے۔ یکسوئی یا قلب کی طاقت کو حاصل کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ اس لیے مراقبے کے کئی طریقے ہیں، مگر پہلا جو مراقبہ ہے، بنیادی جو مراقبہ ہے، وہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہے، کیونکہ قلب جاری ہونے کے بعد بھی بندے کے دل میں نفس آمارہ کے آثار رہ جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں یہ نفس آمارہ کے جو آثار ہیں آپ کے جسم میں، اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے؟ کہ نیلی روشنی اللہ پاک کے نور کا ایک خاص لہر ہے۔ نیلی روشنی اللہ پاک کے نور کی ایک خاص لہر ہے، اور انسان کے جسم کے گرد ایک زرد رنگ کا حالہ ہے، یعنی کہ ایک دائرہ ہے۔ وہ دائرہ ایک گناہ کی علامت ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، یعنی شہوت، حرص، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ زرد حالہ کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ نیلی روشنی کا مراقبہ کریں گے تو پھر یہ زرد رنگ کا جو حالہ ہے اس میں نیلا رنگ مکس ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جب بھی آپ زرد اور نیلے رنگ کو آپس میں مکس کریں گے تو پھر سبز رنگ بن جائے گا۔ جب آپ نیلی روشنی کا مراقبہ کریں گے تو پھر اس میں نیلی روشنی جو ہے وہ مکس ہوتی جائے گی زرد رنگ کے حالے میں، اس کو فنا کر دے گی۔ آپ کے جتنے بھی یہ نفس آمارہ کے آثار ہیں اس کو فنا کر دے گی، اس سے سبز رنگ بن جائے گا۔ یعنی کہ آپ کی جو سبز رنگ کی علامت ہوتی ہے کہ ایک سر سبزی کی طرف آپ کی، یعنی کہ آپ نیکیوں کی طرف اور اس کا احساس کی طرف اور باطن کی طرف آپ کا مائل ہونا ہے، یہ راستہ ہے۔ اور آپ کو کیسے یہ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پلتھی مار کر کمر سیدھی کر کے آپ اپنے ہاتھ ٹخنوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ جیسے بارش برستی ہے نا، میرے اوپر آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی برس رہی ہے جو میرے دماغ پہ برس رہی ہے، اور میرے دماغ کے وسیلے سے میرے سارے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اور جسم کے ذریعے سے یہ پاؤں سے خارج ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ مراقبہ کرنا ہے روزانہ 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک، کیونکہ پہلے آپ کو تھوڑا ہی ٹائم رکھنا ہے، پھر تو آپ 3 گھنٹے تک بھی اس کو کر سکتے ہیں۔
کیونکہ مراقبہ میں ٹائم کا احساس نہیں رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو جائے گا کہ آپ مراقبہ میں بیٹھیں گے، ارادہ کریں گے میں 15 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گا، مگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا، کیونکہ اتنا بندے کو مراقبہ میں سکون آنے لگتا ہے، وہ جو روح پرواز کر ایسی کبھی کبھی محفل میں پہنچ جاتی ہے، اس کو آنے کے لیے دل ہی نہیں چاہتا، پھر وہ وہاں ہی بیٹھ جاتی ہے، اس لیے آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ لوٹ کر وہ روح سیر سفر کر کے آپ کے جسم میں آتی ہے، پھر آپ کے جسم کی جو طبیعت ہے، کیفیت ہے، وہ عجیب بن جائے گی، گویا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کوئی نشہ کیا ہے۔ اور بزرگوں نے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اس خمار کو، اس مراقبہ اور ذکر کے خمار کو شراب کا نام دیا ہے، یعنی کہ جیسے شراب سے بندے کے ذہن پہ نشہ چڑھتا ہے، ویسے ہی ذکر قلب جاری ہونے کے بعد اور مراقبہ میں کے ختم ہونے کے بعد اتنا انسان کے ذہن میں اور جسم میں سکون آ جاتا ہے کہ بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی چیز ہے، پھر اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، پھر اگلے دن وہ ٹائم کا انتظار کرتا ہے، کب آئے گا وہ ٹائم، میں مراقبہ کر کے اتنا سکون اپنے اوپر طاری کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی مراقبہ میں وجد طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی محفل نصیب ہوتی ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی حقیقت تھی میں نے آپ کو بتائی، جس کا بھی قلب جاری ہو چکا ہو وہ اس قلب ذکر روح کو کریں اور جاری رکھیں، اور اس کے بعد مراقبہ بھی کریں، یہ دونوں اس کے بعد یہ سبق ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ اور جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے، میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے رات دن حاضر ہوں، میری ڈیوٹی مولا نے لگائی ہے، آپ کی نوکری، آپ کی خدمت، بس آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔